جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری فقہ کی کلاس چل رہی ہے کمپیریٹیو فقہ کی، اور کمپیریٹیو فقہ میں ہم سب سے پہلے جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ طہارہ ہے، ٹھیک ہے، طہارت کا جو کانسیپٹ ہے، کیونکہ عبادت سے پہلے ہمارے ہاں طہارت کا کانسیپٹ ہے۔ پھر بعد میں ہم نماز کے مسائل پڑھیں گے، پھر روزے کے، پھر زکوٰۃ اور حج۔ تو طہارت کے مسائل میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پانی کے مسائل کو، کیونکہ طہارت حاصل ہوتی ہے پانی سے، تو پانی جو ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، کب پاک ہوتا ہے کب ناپاک ہوتا ہے، پانی میں نجاست گر جائے تو اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا۔ نیکسٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نجاست کا، کہ یعنی وہ نجاست، وہ گندگی، وہ غلاظت کیا ہے کہ جس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا قرآن میں وَرُزَ فَاجُر، کہ آپ گندگی سے دور رہیں۔ تو ظاہری طور پہ جب ہم گندگی سے، نجاست سے دور رہیں گے تو باطن بھی ہمارا کیا ہے، وہ اس کی بھی طہارت اور ہمیں پاکی حاصل ہوگی۔ اب طہارت کا چیپٹر تھوڑا سا ایسا ہے، باقی آگے تو خیر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے نماز اور زکوٰۃ اور روزے کے مسائل میں۔ طہارت کے چیپٹر میں تھوڑے ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کا تعلق شرم و حیا سے ہے، تو بس ہم کوشش کریں گے کہ اس سے تھوڑا سا گو تھرو کر جائیں۔ آپ کتاب کو اسٹڈی کر لیں، اس میں کوئی کویسچن ہو تو مجھ سے پرسنل میں پوچھ لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں اب آئی ہیں، ہمارے نصاب کا بھی حصہ ہیں، احادیث میں بھی بیان ہوئی ہیں، تو بس جسٹ ہم اس سے گزر جائیں گے، ٹھیک، ایک آسان انداز میں، جیسے کوئی ایک ڈیسنٹ انداز ہوتا ہے۔ مزید کوئی تفصیلی آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہو تو اس کو آپ پرسنل میں پوچھ لیں، ٹھیک۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ پڑھ ہی رہے ہیں نجاست کیا چیز ہے، تو اب اس میں اب ہم نے نجس کو ہی تو وہ پڑھنا ہے کہ نجس کیا ہے کیا نہیں ہے، تو کیونکہ اس سے دور رہنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر کوئی ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہے تو وہ تو نجاست میں جن اقسام کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے ان میں سب سے پہلی چیز تو جو ہے وہ خون ہے، بلڈ۔ خون جو ہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے۔ خون سے مراد بہتا ہوا خون، یعنی کسی حلال جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون یہ نجس ہے۔ اور اسی طرح سے جو مینسس کا، یا جسے ہم کہتے ہیں حیض کا یا نفاس کا خون ہے بچی کی پیدائش پہ، تو وہ بھی نجس ہے، وہ بھی نجس ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کپڑوں کو لگ جائے تو اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کو آپ کو دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ، بلکہ ایک نہیں کئی مقامات پہ یہ انداز آیا ہے، دم مسفوح کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اور اس کو بعض مقامات پہ نجس بھی کہا ہے۔ دم مسفوح کے لفظ ہیں، یعنی وہ خون جو کہ بہایا جاتا ہے، یا بہتا ہوا خون آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ ویسے انسان کا بھی اگر خون نکلے نا تو وہ بھی نجس میں آ جاتا ہے، مطلب اس کو بھی دھونا چاہیے۔ زخم لگ گیا، جیسے خون نکل آیا تو وہ کپڑوں کو لگ گیا، ٹھیک ہے، تو اس خون کو بھی کیا کرنا چاہیے، دھونا چاہیے۔ اس میں ایکسیپشن ایک ہی ہے، اور وہ ہے شہداء کے خون کی، یعنی جو غازی ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے خون کی ایکسیپشن ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہتے تھے، یعنی صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ جب جنگوں میں شریک ہوتے تھے، اب جیسے احد میں اب دیکھیں کافی لوگوں کو زخم آئے، تو اب وہ انہی کپڑوں میں، خون جسم پہ بھی لگا ہوا ہے اور کپڑوں پہ بھی لگا ہوا ہے، اسی میں وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ایکسیپشن کی ہو گئی۔ دوسری ایکسیپشن یہ ہے کہ یہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم ہنڈیا جو ہے نا وہ پکاتی تھیں تو ہنڈیا کے اوپر جیسے کوئی سرخی آ جاتی ہے نا، خون کی لکیریں کہہ لیں، ریڈنس کہہ لیں، اس کو ہم نظر انداز کر دیتی تھی۔ دیکھیں اصل میں جو خون نجس ہے نا، وہ خون ہے کہ جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے آپ نے بہا دیا، لیکن اس کے باوجود جانور کے جسم میں کوئی خون کچھ نہ کچھ تو رہ جاتا ہے نا۔
آپ جو ہے وہ یہ چکن لینے جاتے ہیں، جب اس کی بوٹی بنواتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں بھی خون نظر آ رہا ہے، تو وہ خون معاف ہے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے کہ وہ خون معاف ہے. لیکن جانور کو اچھے سے ذبح کرنا چاہیے تاکہ اس کا تمام خون نکل جائے. یہ جو جھٹکا دے کے اس کو ذبح کرنا ہے، یا ہمارے ہاں وہ کسائی جلدی کرتے ہیں خاص طور پہ بقر عید کے موقع پہ، اور جلدی میں وہ کیا کرتے ہیں، اس کا منکا توڑ دیتے ہیں اور اس کا خون اچھے سے نہیں نکلتا، وہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں خون اچھے سے نکال دیا ہے، اس کے بعد اگر کچھ باقی رہ گیا اور وہ ہنڈیا میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، ویل اینڈ گڈ، مطلب اس پہ زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اسلام نے جس چیز سے بھی منع کیا نا، اس کے پیچھے حکمت ہے، وزڈم ہے. خون پینا اچھی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں ڈریکولا کا کانسیپٹ ہے وہ خون پیتے ہیں، ٹھیک ہے. درندوں کا کانسیپٹ ہے، درندہ کیا کرتا ہے، شیر ہے، سب سے پہلے اس کو گردن سے پکڑے گا، خون پیے گا. بیسیکلی اسلام میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت باقی رہے، یہ وحشی درندہ نہ بن جائے. تو خون پینے سے بھی منع کیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ بھائی پینا تو دور کی بات، ٹچ بھی نہیں کرنا، ہاتھ بھی نہیں لگانا. اب بات سمجھ رہے ہیں، یہ وہ انداز ہے. کیونکہ کوئی سوال کر سکتا ہے نا، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، پورا بکرا چڑھا گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جی خون اس کا جو ہے وہ حرام ہے، باقی سارا ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تو پیچھے کوئی حکمت ہے، ٹھیک ہے. وہ ہم جب کتاب و طعام وغیرہ بھی پڑھیں گے، حلال و حرام، اس میں بھی ہم وہ حکمتیں وغیرہ کھولیں گے. تو ایک چیز ہو گئی، بہتا ہوا خون جو ہے، یہ انسان کا بہتا ہوا خون ہو یا جانور کا ہو، یہ کیا ہے، یہ نجس ہے، ناپاک ہے، کپڑوں کے ساتھ لگ جائے. کبھی جانور اگر آپ نے خود ذبح کیا ہے بقر عید کے موقع پہ، کپڑوں پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو وہ کپڑے دھو کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. ویسے جانور خود ذبح کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا. نیکسٹ چیز کیا ہے، یورین، پیشاب جو ہے، انسان کا پیشاب ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سٹول، پاخانہ ہے، اسی طرح قے ہے، وومٹ ہے، یہ سب کس میں آ جاتے ہیں، نجاست میں آ جاتے ہیں. وومٹ بھی اس لیے کہ دیکھیں جو کھانا پروسیس ہو گیا نا، تو وہ پروسیس ہونے کے بعد اگر ابھی تک سٹومک میں ہے لیکن پھر بھی بدبو چھوڑ دیتا ہے. ایون کہ بچے جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات جب وہ قے وغیرہ کرتے ہیں، وومٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں اس کی بہت بری سمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو بھی نجاست میں شمار کیا گیا. بچے نے قے کر دی ہے، اور چھوٹے بچے تو بہت دودھ پھینکتے ہیں نا، یہ شیر خوار بچے جو مدر فیٹ پہ ہوتے ہیں. اب انہوں نے ماں کے کپڑوں پہ دودھ پھینکا ہے، بیڈ پہ پھینکا ہے، ٹھیک ہے، یا خیر اپنے اوپر تو انہوں نے پھینکنا ہی پھینکنا ہے. تو یہ ہے کہ اس کو ہمیں دھونا چاہیے، کہنے کا مقصد یہ ہے. ہاں وہ بیڈ شیٹ کو، وہ کپڑوں کو دھونا چاہیے. ایک تو ویسے ہی وہ مطلب سمیل آتی ہے، اور جو ہے نا اس طرح اس کو چھوڑ دینا وہ مناسب نہیں ہے. کوئی باہر سے انسان خود تو یوز ٹو ہو جاتا ہے، بعض اوقات عادی ہو جاتا ہے، بعد میرے ذہن میں آ گئی تو میں کر ہی دوں لیکن یہ ہے کہ ہم سب کو اس سے لرن کرنا چاہیے. دیکھیں بعض گھروں میں آپ جاتے ہیں نا، تو آپ کو وہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ کو سمیل آتی ہے، اور بعض گھروں میں جاتے ہیں نہیں سمیل آتی. ہیل آف ڈفرنس. اس کا مطلب خود انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، لیکن باہر سے آنے والا فوراً اس کو فیل کرتا ہے، پیشاب کی یا کچھ دوسری چیز کی سمیل. یعنی کچھ ہمارے ہاں جو ہے وہ گھروں میں اس حوالے سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ بچہ زیادہ ہے تو وہ پھر ایک ایٹیچیوڈ میں جو ہے نا وہ ویسی کیئرلیس سی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تہذیب کے دائرے میں بھی، اور اسلامکلی بھی جو ہے نا وہ چیز مناسب نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے کہ اب بچے زیادہ ہیں تو ہم کو کیئرلیس ایٹیچیوڈ جو ہے وہ شو کریں اور اس حوالے سے کوئی نرمی کریں، تو وہ ٹھیک نہیں، اچھا نہیں لگتا. خیر بہرحال اس میں البتہ ایک جو ہے وہ ہمیں ایکسیپشن ملتی ہے. وہ ایکسیپشن جو ہے وہ لڑکے کے حوالے سے ہے، بچے کے حوالے سے. یہ قیس کی حدیث ہے. قیس یہ کہتی ہیں کہ میں اپنا بیٹا جو ہے وہ لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو اپنی گود میں لے لیا. جب گود میں لیا تو بچے نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. اب بچہ تو بچہ ہے، ظاہری بات ہے، اس کو کیا پتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی منگوایا، فَنَزَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانی کو چھینٹے مارے اپنے کپڑوں پہ، ولم یغسل، اور اس کو دھویا نہیں۔ اچھا، یہ جو روایت ہے اس کی وجہ سے بعض فقہا، سارے نہیں بعض، جیسے امام احمد بن حنبل ہیں علیہ رحمہ، وہ اس طرف چلے گئے کہ بچے کا جو پیشاب ہے وہ اگر چھینٹے مار لیے جائیں تو کافی ہے۔ اچھا، اس میں حدیث میں دو باتیں، ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ مدر فیڈ پہ تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ ابھی رضاعت کی عمر میں تھا۔ دو باتیں ہو گئیں، یعنی بچہ 2 سال سے کم ہو، ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسرا مدر فیڈ پہ ہو، ٹوٹلی یا زیادہ مدر فیڈ پہ ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت وہ مائیں اور بھی اس کو فیڈ دے دیتی ہیں۔ تو اگر ایسا بچہ جو ہے وہ پیشاب کر دے، بیڈ پہ کر دی، بچے نے تو دیکھے نا ہر جگہ ہی کر دینا، تو وہاں اگر آپ نہیں بھی دھو سکتے اور چھینٹے بھی مار دیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ بات ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور حدیث آ گئی پھر، وہ حدیث یہ ہے کہ جی حدیث میں یہی ہے نا کہ فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمائن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، انہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابن اللہ، کہ وہ اصل میں ہم اگر ہر حدیث پڑھیں گے نا تو وہ ہمارا جو ایک سلیبس ہم نے مقرر کیا وہ پھر مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ایک سوال آ گیا تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ انہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابن اللہ، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بیٹا لے کے آئی، ٹھیک ہے، قیس، ٹھیک ہے، لم یبلغ ان یاکل الطعام، وہ ابھی تک اس عمر کو نہیں پہنچا تھا کہ وہ کھانا کھا سکتا، یعنی یہ بات بھی ہو گئی کہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا، یہ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، اور یہ عمر بھی نہیں تھی، دونوں باتیں یہاں سے نکلیں۔ وَأَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حُجْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو ان کا بیٹا تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جو ہے وہ پیشاب کر دیا۔ فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمائن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فنازعہ علی ثوبی، آپ نے اپنے کپڑے پہ اس پانی کو چھینٹے مارے، ولم یغسلہ غسلا، اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے نہیں دھویا۔ خیر بار، ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ ذرا فون بند کر دیں۔ دوسری جو حدیث ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ حضرت علی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ بچے کا جو پیشاب ہے اس پہ تو چھینٹے مارے جائیں، لیکن جو بچی کا پیشاب ہے اس کو دھویا جائے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ فرق کیوں کیا گیا، یہ فرق کیوں کیا گیا؟ کچھ فقہا تو اس طرف چلے گئے کہ نہیں، پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے، جو ایک عام قاعدہ کلیہ ہے وہی سب جگہ اپلائی ہوگا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہی موقف ہے کہ آپ دھوئیں گے، بچے کا پیشاب ہو، بچی کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کا۔ لیکن کچھ فقہا جیسے امام احمد بن حنبل وغیرہ وہ اس طرف چلے گئے کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے لڑکے کے لیے۔ تو اب اس پہ سوال پیدا ہوا کہ لڑکے کو کیوں دی گئی، لڑکی کو کیوں نہیں دی گئی؟ یعنی 2 سال کی لڑکی ہے، وہ بھی مدر فیٹ پہ ہے، تو اس کو کیوں نہیں ایکسیپشن ہے؟ اس کو وہ اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی عرب کلچر، عرب میں تو یہ کلچر تھا، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی بعض علاقوں میں ہے کہ لڑکے کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، ایک انکلینیشن ہے انسان کے اندر، ایک فطری اس کی طبیعت ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ بیٹے ہوں، اور وہ چونکہ قبائلی معاشرہ تھا تو قبیلے کی قوت بیسیکلی مرد ہوتا تھا، جتنی مین پاور ہے ظاہری بات ہے اتنا قبیلہ طاقتور ہے، تو زیادہ لڑکے، اس کی خواہش بھی ہوتی تھی اور وہ لڑکوں کا زیادہ کرتے بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ تو اسلام نے آ کے پھر اس کو تھوڑا سا بیلنس بھی کیا۔ تو اب لڑکے کو اٹھانے کی طرف رغبت زیادہ ہوتی تھی، تو جب زیادہ لوگ اٹھاتے تھے تو اب بچے نے تو پیشاب کرنا ہے، اس نے تو روٹین سے کرنا ہے، اب اس وقت ڈائپر، پیمپر، یہ سارے کانسیپٹ بھی نہیں تھے، تو اب ایسے میں جہاں مشقت پیدا ہو سکتی تھی وہاں شریعت نے ایک رخصت کا پہلو رکھ دیا، تو انہوں نے اس طرح سے اس کو جسٹیفائی کیا، چونکہ بیٹے کو اٹھانے میں زیادہ رغبت ہوتی ہے تو اس پہ اگر دھونے کا حکم جاری کیا جاتا تو زیادہ لوگ مشقت میں پڑ جاتے، ٹھیک۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کچھ فقہا نے اس میں ایک ایکسیپشن بیان کی ہے، جبکہ میجورٹی آف دی فقہا پھر بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں، دھویا جائے۔ اب وہ اس حدیث کا کیا کہتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ یا احناف کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا فنازعہ، کہ چھینٹے مارے، وہ پھر اس کی یہ تعویل کر لیتے ہیں کہ اتنے چھینٹے مارے کہ وہ ایسی، مطلب وہ بالکل ہی گیلا کر دیا نا اس کو،
چھینٹا مارنا، اب چھینٹے مارنے سے کیا کتنے ماریں آپ، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں پانی ویسے ہی کم تھا، دھونے کے لیے پانی کیا، وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، تو وہ پھر پانی کو جو ہے وہ اہتمام سے استعمال کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ کثرت سے چھینٹے مار کے کپڑا گیلا کر دیتے تھے، تو یہ بھی مثل دھونے کے ہو جاتا ہے، تو وہ اس معنی میں اس حدیث کی تعویل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں ہی اس کو پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے اہتمام سے دھونا، اور ایک ذرا جو ہے وہ پانی اگر کم ہے تو بس جیسے کہتے ہیں کہ جی بس پانی دکھا دیں آپ کپڑے کو ہے تاکہ وہ پاکی اس سے حاصل ہو جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، حرام جانور کا پیشاب اور پاخانہ، ٹھیک ہے، جی جس جگہ کپڑے کو یا زمین کو یا کسی بھی چیز کو جو ہے وہ ٹچ کیا ہے تو اسی جگہ کو جو ہے وہ آپ نے دھونا ہے، اسی کو آپ نے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کیا ہے، حرام جانور، حرام جانور بھی آپ کہہ لیں یا حلال جانور بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ جانور جیسے گھروں میں بھی پالے ہوتے ہیں لوگوں نے، پیٹس جیسے بلی ہے یا کتا پالا ہوتا ہے لوگوں نے، یا اسی طرح حلال جانور بھی ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں تو بہت ہوتے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری وغیرہ ہے، یہ عام ہوتا ہے۔ تو جو جانور تو حرام ہے نا، تو اس کا جو پیشاب اور پاخانہ وغیرہ ہے تو وہ نجس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نشیبی زمین کی طرف جانے لگے، مطلب آپ کو حاجت محسوس ہوئی، تیری بات اس وقت پبلک ٹوائلٹس کا کانسیپٹ تو نہیں تھا، یہی ہوتا تھا درخت کی اوٹ کے پیچھے، چٹان کی اوٹ کے پیچھے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا کہ میرے لیے 3 پتھر لے کے آؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا مل نہیں رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ گدھے کی ایک جو ہے وہ لید پڑی ہوئی تھی، تو وہ میں نے اٹھا لی، خشک ہو چکی تھی، وہ میں نے اٹھا لی، تو وہ میں آپ وسلم کے پاس لے کے آیا، تو فاخذ الحجرین، آپ وسلم نے دونوں پتھر لے لیے، والکا روسا، اور وہ جو لید تھی وہ پھینک دی، کیا کہا، وقال ھذا رجس، آپ وسلم نے کہا یہ نجاست ہے، یہ گندگی ہے، اس سے بچ کے رہو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ نجاست ہے، حرام جانور جو ہے اس کا جو پیشاب اور پاخانہ ہے۔ جو حلال جانور ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، ان کا جو پیشاب اور پاخانہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نجاست میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ دیکھیں ہمارے یہاں اب ظاہر بات ہے ہم تو شہروں میں رہتے ہیں نا، اب گاؤں دیہات میں جائیں تو وہاں گاؤں کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ بھینس کا جو گوبر ہے، گائے کا جو گوبر ہے، اس کے اپلے بناتی ہیں، وہ باقاعدہ فیول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، مطلب اس سے ہڈیاں وغیرہ جو ہے وہ سارا کچھ۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے اس کا کہ حلال جانور جو ہے اس کا جو پیشاب اور پاخانہ ہے، اصل میں اس میں ایک روایت ہے جو ہمیں صحیحین میں ملتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ وہ روایت یہ ہے کہ اکل اور ارینا یہ 2 قبیلے تھے، یہ اللہ کے رسول کے پاس مدینہ میں آئے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ٹھہرے رہے، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی مدینہ سے باہر چراگاہ ہے بیت المال کی، وہاں اونٹنیاں وغیرہ ہیں، تو تم جاؤ اور اس کا کوئی دودھ وغیرہ پیو، تمہارے پیٹ خراب ہو جائیں گے، ایک تو آب و ہوا بھی تھوڑی چینج ہو جائے گی، اور ویسے ہی عربوں میں یہ رواج تھا کہ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پیٹ کی خرابی کے لیے استعمال کرتے تھے، جو اس وقت کی طب تھی آپ کہہ لیں۔ تو یہ لوگ چلے گئے وہاں پہ، انہوں نے وہاں اونٹنیوں کا دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا، ٹھیک ہے، پیشاب بھی پیا۔ اچھا جو پیشاب پینے کی بات ہے نا، اس میں صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ سلم نے نہیں کہا تھا اونٹوں کا پیشاب پیے، یہ انہوں نے خود سے کام کیا، اس زمانے کی جو طب کے کانسیپٹ تھے اس کے مطابق یہ انہوں نے خود سے کیا۔ تو یہ جو روایت ہے اس کو لے کے بعض ہمارے یہاں فقہاء نے یہ بات کہی کہ یہ جو ہے اس کا جواز ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، اگر یہ نجس ہوتا تو آپ سلم جو ہے وہ اس کا حکم نہ دیتے، لیکن اس پہ میں نے ایک ایپیسوڈ جو ہے نا وہ اپنے
یوٹیوب چینل پہ چڑھائی ہے، اس میں میں نے تفصیل سے وہ ساری روایتیں نکالی ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ وسلم نے کوئی ایسا حکم دیا تھا اونٹنی کا پیشاب پینے کا، آپ وسلم نے نہیں، آپ وسلم نے یہ ضرور کہا تھا کہ اونٹنیوں کا جا کے دودھ پیو۔ ہاں انہوں نے یہ دونوں کام کیے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے، انہوں نے دونوں کام کیے، اور وہ جو انہوں نے کیا وہ روایتوں میں زیادہ واضح طور پہ صحیح بخاری کی روایتوں میں وہ انہوں نے خود سے ڈیسیژن لیا، ان کا اپنا ڈیسیژن تھا۔ لیکن بہرحال اس روایت سے بعض فقہا نے یہ بات نکال لی کہ یہ جو حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے یہ نجس نہیں ہے، گوبر وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ نجس نہیں ہے۔ اس میں امام احمد بن حنبل کا یہ موقف ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نجاست ہے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ نجاست ہے، اگرچہ وہ یہ کہہ گیا کہ نجاست، چونکہ ان کے یہاں تقسیم ہے نا، ایک نجاست ذرا زیادہ آپ کہہ لیں کہ جی گاڑی ہوتی ہے، اور ایک جسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں، ہلکی نجاست، تو اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں فقہ حنفی میں، لیکن سمجھتے وہ بھی اس کو نجاست ہی ہیں۔ زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی نجس ہے، حلال جانوروں کا جو پیشاب اور پخانہ ہے یہ بھی نجس میں آتا ہے، اس کو بھی بچنا چاہیے، اور مطلب کپڑوں وغیرہ پہ لگ جائے تو اس کو دھوئے۔ ہاں کھاد کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے کہ دیکھیں وہ اس کو ایک جو موقف ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کہ جی نجاست خفیفہ ہے، انسان اس کو اپنے استعمال میں لے آئے، بعد میں ہاتھ دھو لے، اتنی سی بات ہے، بعد میں استعمال۔ گاؤں میں تو ہوتا ہے دیواروں پہ بھی لگاتے ہیں، مٹی کے اندر یوز کرتے ہیں، ہاں وہ کھانے کے لیے، مطلب گڑیا کے لیے، جی سین کے نیچے بھی وہ نا، ہاں بس استعمال میں لے آئے۔ گوبر وغیرہ اگر استعمال میں آتا ہے، گاؤں دیہات میں تو فیول کے طور پہ بھی استعمال میں آتا ہے، کھاد میں بھی استعمال میں ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کبھی ہاتھ وغیرہ جو ہے وہ ڈالنے پڑ جائیں اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں ضرورت کے تحت تو دیکھیں ہمارے ہاں لوگ گٹر میں اتر جاتے ہیں، کیوں اترتے ہیں؟ کھلے گا نہیں تو مطلب ساری ہر طرف جو ہے وہ گندگی، تو ضرورت کے تحت جو ہے وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ تو ضروریات زندگی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو کیا کر دیتی ہیں، جواز بخش دیتی ہیں۔ کوکنگ کے وقت آتا ہوگا نا، وہ جو اپلے وغیرہ جو ہے نا، وہ چولہے وغیرہ میں ڈالنے، وہ ہاں دیکھیں اصل مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اب لوگوں کے پاس نہ گیس ہے نہ فیول ہے، ٹھیک ہے، ہم شہر میں بیٹھے ہیں، یہاں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ضروریات زندگی میں آ جاتا ہے، کھانا تو لوگوں نے پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ نے کہا نا کہ ہاتھ دھو لیں، ہاں اوپلے وغیرہ پکڑ کے جب چولہے میں لگائے، پھر وہ نہیں کانسیپٹ ہے نا، ہاں کانسیپٹ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک اور ایکسٹریم کیس بھی ہے کہ گاؤں میں میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے گھروں میں وہ فرش ہی اس چیز کا بنا، مطلب ہم وہ لیپ کرتے ہیں جس طرح دیواروں کو بھی اور فرش کو بھی کرتے ہیں، پھر اس پہ جائے نماز بچھا کے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، ایون مطلب وہ سارا کچھ، ہاں وہ نہ کرے، ہاں اتنا زیادہ نہ کرے، پھر اتنا زیادہ نہ کرے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گاؤں میں بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ گوبر وغیرہ کا نیچے اس کو مٹی میں ملا کے نیچے فرش بنا کے پھر اس پہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ نہ کرے۔ دیکھیں کم از کم یہ ہے کہ زیادہ جو ہے نا یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز نجاست میں آتی ہے، تو بہتر ہے اس کو اوائڈ کرے۔ اگرچہ ٹھیک ہے کچھ فقہا اس طرف چلے گئے کچھ اشاروں کی وجہ سے، وہ بھی کوئی کلیئر بات نہیں ہے، وہ بھی ایک آدھا اشارہ ہے کہ یہ نجاست نہیں ہے، تو کچھ فقہا اس طرف چلے گئے، لیکن پھر بھی سے بچنا چاہیے۔ چلیں جی نیکسٹ چیز ہمارے پاس کیا ہے، ودی۔ ودی جو ہے مطلب کچھ جیسے قطرے وغیرہ آتے ہیں پیشاب کے بعد کسی کو، تو اس کو ودی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ چیز بھی بیماری میں آ جاتی ہے، بیماری میں آ جاتی ہے، یہ بھی نجاست میں ہے۔ تو پیشاب کے قطرے آئیں یا اس کے علاوہ کوئی اور قطرے آئیں پیشاب کے بعد، بعض اوقات جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، جسے کہتے ہیں مثانہ کمزور ہو گیا، تو چھینکنے کی وجہ سے، کھانسنے کی وجہ سے قطرے نکل جاتے ہیں، تو یہ بھی اس میں نجاست میں آ جاتے ہیں۔ اس کو بھی دھونا چاہیے، کپڑوں پہ لگ جائیں کپڑوں کو دھونا چاہیے، جسم پہ لگ جائیں جسم کو دھو لینا چاہیے، ٹھیک ہے، نجاست میں آ جاتے ہیں۔ اس کیس میں صرف جی گھنٹے مارنا کافی ہے یا پورا لباس؟ بہتر ہے کہ جس جگہ پہ قطرے لگے ہوں تو اس جگہ کو دھو لے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کثرت سے مسئلہ ہو تو پھر چھینٹے بھی مار سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے ہاں یہ رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ یہ جو نیکسٹ ہے نا مزی کا بھی کانسیپٹ کیا ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی ہیوی کام کرتا ہے تو اس کے کوئی
قطرے وغیرہ نکل جاتے ہیں اس قسم کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شکایت تھی، مطلب مزی کے قطروں کی مجھے جو ہے وہ شکایت رہتی تھی، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں پاتا تھا، مطلب شرم حیا کی وجہ سے. تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ مجھے پوچھ دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے پاس ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہ مسئلہ پوچھوں. ایک نیچرل فطری چیز ہے، مسئلہ بھی پوچھنا ہے، اور ظاہری بات ہے اس میں شرم حیا جو ہے وہ تو ہے، انسان اس کو ختم تو نہیں کر سکتا. تو انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی جگہ کو دھو لیا کریں اور وضو کر لیا کریں بس، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں امام احمد بن حنبل کا بھی یہ ایک ہمیں فتویٰ مل جاتا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کو مطلب یہ شکایت ہو، قطروں کی شکایت ہو، تو وہ ایسا کرے کہ وہ اس پہ چھینٹے مار لیا کرے. ایون کہ پیشاب کے قطروں کی بعض لوگوں کو کثرت سے شکایت ہوتی ہے، تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیں اور چھینٹے مار لیں. یہ ایک رخصت ہے جو سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے قیاس کیا اس کو اس حدیث کے اوپر، وہ جو آئی تھی نا کہ وہ جو بچہ ہے، بچے کے پیشاب پہ آپ چھینٹے مار لیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے کہ مشقت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی. تو یہاں پہ بھی اگر کسی کو بیماری کی حد تک ہے، یہ دیکھیں اگر 1-2 مرتبہ ہو تو پھر تو دھونا چاہیے، ٹھیک ہے. واش روم سے نکلے، پیشاب کے قطرے نکل گیا یا کوئی اور قطرے نکل گیا تو اس کو تو دھوئے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ویسے جو ہے اگر بیماری ہے تو پھر چھینٹے مارنے کی اجازت ہے، استعمال کر لے تو ٹھیک ہے، اگر ہر دفعہ میں دھو لے تو ٹھیک ہے، وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ مشقت اٹھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے. سر یہ جو وضو کے بعد اس پانی سے چھینٹے مارتے ہیں کپڑے پہ، جی اسی طرح مارنے چاہیے؟ ہاں، وہ اسی طرح سے مارنے چاہیے. وہ بھی مطلب شک اور شبے کو دور کرنے کے لیے. بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ مطلب ہمیں ملتا ہے کہ وضو کے بعد جو ہے نا وہ اپنی شلوار پہ جیسے چھینٹے مار لینا. وہ چھینٹے اس لیے کہ شیطان جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارے کپڑے ناپاک تھے، قطرے لگ گئے تھے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ وسوسے میں آپ الجھ جائیں اور وہ آپ کو الجھاتا ہی چلا جائے، نماز کی طرف توجہ کم اور اس کے وسوسوں کی طرف زیادہ. تو اس لیے وہ کہا گیا کہ جس بندے کو یہ مسئلہ ہو تو وہ چھینٹے مار لیا کرے، اس کا دماغ بھی پاک ہو جائے گا انشاءاللہ اس سے. سمجھ رہے ہیں؟ نیکسٹ کیا ہے؟ مزی، سپرم جسے ہم کہتے ہیں، نطفہ جس کو قرآن نے کہا ہے. تو اس سے غسل تو فرض ہے، غسل تو فرض ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے. لیکن اس کی نجاست کے بارے میں اختلاف ہے فقہا میں. زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطرہ بھی نجس ہے، یہ قطرہ بھی نجس ہے. اگرچہ امام احمد بن حنبل جو ہے نا وہ ایک، دیکھیں ہم نے یہی کہا تھا کہ فقہ میں نا ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اگلا کس اینگل سے دیکھ رہا ہے کسی چیز کو. امام احمد بن حنبل نے اگرچہ ایک بات کہی ہے، اس کا سیدھی بات ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہم اس پہ کوئی کمنٹ بھی نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ اپنی رائے بیان کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے نطفے سے انسان کی تخلیق کی. انبیاء کی تخلیق بھی نطفے سے ہوئی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قطرہ نجس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی تخلیق کی جو بنیاد ہے نا وہ نجاست اور گندگی ہے. اب بعض اوقات ایک فقیہ ایک ایسا نقطہ بیان کر جاتا ہے کہ وہاں جا کے آپ اس کو کیا رسپانس کریں گے؟ آپ نہیں رسپانس کر سکتے، ٹھیک ہے، کوئی جواب بھی نہیں آپ کے پاس ہوتا اس کا. آپ یہ کہتے ہیں بس ایک اینگل یہ ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، ٹھیک ہے، اور ایک اچھا دیکھیں غسل تو سب کے نزدیک فرض ہے نا، ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں، اس کے نجاست کی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ کپڑوں پہ لگا ہے تو آپ کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہے کہ نہیں لگی. اگر اس میں آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہوگی ہے کہ نہیں. جو کہے گا کہ وہ نجس نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا کہ بھئی ایسی ہے جیسے آپ کے کپڑوں پہ جو ہے جیسے ناک لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو یہی بات کہے گا، ٹھیک ہے، وہ تو کہے گا نماز ہوگی ہے. اور جو کہے گا کہ نہیں وہ نجاست لگی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں آپ نماز دہرائیں. تو مطلب اینڈ ریزلٹ کے طور پہ یہ فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. نماز وغیرہ کے مسائل اور جو دوسرے مسائل جو ہے وہ آ جاتے ہیں ہمارے. یہ کیا موقف کیا کیا جی قرآن نے تو دیکھیں نا مما ان مہین، قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے ایک بہت جو ہے نا وہ مہین کہتے ہیں کمزور، ایک کمزور قطرہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے. یعنی کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے وہ. اور انسان کتنا مضبوط ہے،
وہ ایک پانی کا قطرہ تھا جسے اللہ نے اتنے مضبوط انسان کو بنا دیا. تو قرآن کی تعبیر اور ہے، قرآن نے اس کی نجاست اور اس چیز کو زیر بحث قرآن نہیں لے کے آیا. ہاں حدیثوں میں البتہ اس قسم کے الفاظ مل جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اگر کپڑوں پہ کوئی قطرے ایسے لگے ہوتے تھے، خشک ہو جاتے تھے، تو وہ اس کو کھرچ دیتی تھی. اس سے بھی بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ یہ بیسیکلی جو کھرچنے کا کانسیپٹ ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ نجاست نہیں ہے. لیکن ایک اور بات جو ہے نا وہ اہم ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ ہنڈیا ہے، ہنڈیا ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے تو ہم دور کریں گے نا. بس تو ضروری نہیں کہ ایک چیز نجس ہو تو آپ اسی کو اوائڈ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دھونا جو ہے نا، دھونا تو کسی بھی چیز کو دھونا ہو سکتا ہے. دین اگر بعض حدیثوں میں دھونے کا ذکر ہے حدیثوں میں، تو وہ اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ دھونا ایسی ہے کہ جیسے آپ کے کپڑوں پہ ناگ لگے. بھائی ٹھیک ہے، انسان کو ویل ڈریس رہنا چاہیے، سوٹڈ بوٹڈ رہنا چاہیے. کوئی آپ کے کپڑوں پہ نشان لگ جائے گا کسی اور چیز کا، کلر کا، تو آپ اس کو بھی دھوئیں گے. ٹھیک، تو وہ اس کو اس معنی میں لے لیتے ہیں دھونے والی حدیثوں کو. بہرحال یہ ایک ڈفرنس ہے، مزید اس کو جو ہے وہ کتاب میں دیکھ لیں. نیکسٹ کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت، پگ، سور جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں. ٹھیک ہے، خیر اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارے معاشروں میں تو، لیکن جو لوگ ویسٹ میں ہیں نا، خاص طور پہ ہماری جو مسلم پاپولیشن ہے، ان کے بہت زیادہ کوشچنز آتے ہیں، کیوریز آتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ہر جگہ جیسے یہ سور کی چربی نا، اس کو جیسے کوئی فرض ہی سمجھ لیا ہے، ہر چیز میں ڈال دیا، میک اپ کی پروڈکٹس میں ڈال دیا، کھانے کی پروڈکٹس میں ڈال دیا. بہت زیادہ سور کا استعمال وہاں پہ. ایون کہ اس کے جو بال لے کے پتہ نہیں اس کے جو ہے وہ ٹوتھ برش بنا دیا. اور اب تو اس کی ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن بھی ہو رہی ہے. مطلب ایک انسان کے جو ہے وہ دل کی جگہ انہوں نے سور کا دل لگا. تو ان کو معلوم نہیں، پتہ نہیں شیطان نے کیا ان کے دماغ میں ڈالا ہے کہ ہر چیز میں جو ہے باقاعدہ پگس کی فارمنگ ہوتی ہے وہاں پہ. جیسے ہمارے یہاں بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں، وہاں سور جو ہے وہ پالا جاتا ہے. یہ بچوں کے کارٹونز دیکھیں، ہر دوسرے کارٹون میں انہوں نے وہ پگ ڈالا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں تو یہ ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں بھیڑ بکری ہے. وہاں یہ مسائل بڑے ہیں یہ خنزیر کے نا، بہت سی پروڈکٹس میں آپ کو یہ چیز جو ہے نا درپیش آتی ہے. تو یہ بہرحال نجس ہے، یہ نجس ہے. ہاں البتہ اس کی نجاست کے حوالے سے ایک اختلاف ہوا ہے، پگ کی نجاست کے حوالے سے. وہ اختلاف ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کا جو یہ کل کا کل نجس ہے یا پھر اس کا گوشت نجس ہے. دیکھیں نا، یہ ہمارے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو کہا کہ مردار حرام ہے، دوسرا کہا کہ بہایا ہوا خون، تیسرا کہا کہ لحم خنزیر. ٹھیک ہے، یہ لحم خنزیر جو ہے یہ حرام ہے. آگے کیا بات ہے؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، بے شک وہ کیا ہے؟ گندگی ہے. وہ اب وہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے نا امام مالک یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سے مراد، اس کو کہتے ہیں ضمیر، پروناؤن جو ہے اس کا پیچھے مرجع ہوتا ہے جس کی طرف وہ لوٹتا ہے، کوئی اس کا ناؤن ہوگا جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو امام مالک کہتے ہیں یہ ہو جو ہے نا ضمیر، یہ لوٹ رہی ہے لحم کی طرف، کیونکہ لحم کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ نجس ہے. تو امام مالک نے یہ سٹینڈ لیا کہ خنزیر کا گوشت نجس ہے، یعنی اس کے چمڑا جو ہے نجس نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی جو ائمہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ضمیر ہے نا یہ لوٹ رہی ہے خنزیر کی طرف. پیچھے 2 ناؤن ہے نا، لحم بھی اور خنزیر بھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ رِجْسٌ، وہ خنزیر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نجس ہے. پھر انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ ضمیر جو ہے نا اگر اس کے پیچھے 2 ناؤن ہو اور پروبیبلٹی یہ ہو کہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، تو جو قریب والا ہوگا نا، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی قاعدہ تو بنائیں گے، ضابطہ تو بنائیں گے. تو پھر ضابطہ یہ بنایا گیا کہ جو قریب والا ناؤن ہوتا ہے عموماً یعنی لینگویج میں یہی ہوتا ہے کہ عموماً قریب والے ناؤن کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے. تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ خنزیر مراد ہے اور وہ کل کا کل نجس ہے، یعنی اس کے بال، اس کا چمڑا،
وہ چمڑے کے جوتے بنا لیتے ہیں, جیکٹس بنا لیتے ہیں, اس کا استعمال جائز نہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ کتا, یعنی گھروں میں جیسے لوگوں نے پالے ہوتے ہیں ڈاگ. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا, حدیث میں کیا آتا ہے کہ کتا اگر جو ہے وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کیا کریں اس کو 7 مرتبہ آپ اس کو دھوئیں, اور پہلی دفعہ جو ہے اس کو مٹی سے, اس زمانے میں مٹی ہوتی تھی, اب تو مٹی نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے, اب تو خیر بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. امام مالک نے البتہ اس سے اختلاف کیا تھا. ٹھیک ہے. امام مالک کیا کہتے تھے کہ کتا جو ہے اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہے. وہ قرآن سے دلیل لیتے تھے کہ قرآن میں یہ ہے کہ جو شکار ہے نا وہ تمہارے لیے کیا ہے, الاؤڈ ہے. باقی فقہا کیا کہتے ہیں, وہ ایک ایکسیپشن ہے. شکاری کتا ایک ایکسیپشن ہے, اصل حکم یہی ہے کہ آپ نے دھونا ہے. تو کتا ناپاک ہے. کتے کے ناپاک ہونے سے مراد اس کا لعاب. احناف نے اس کی تفصیل کی ہے, وہ اچھی کی ہے, کہ کتا جو ہے نا جیسے گھروں میں پالا ہوتا ہے, تو اگر اس کے جیسے وہ آپ کے کپڑوں کو ٹچ کر جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے, اصل میں اس کا لعاب ہے. ہاں, لعاب اگر آپ کے کپڑوں کو ٹچ کر گیا, لگ گیا, اس کو دھوئیں, کیونکہ یہ کہا گیا کہ برتن میں منہ ڈالے تو پھر وہ ناپاک ہے. بہتر ہے تمہارے لیے کہ دھو لو. کہاں پہ؟ یعنی حدیث میں یعنی جہاں پر ذکر آتا ہے کہ 7 مرتبہ یا دھو لیں جب کتا برتن میں منہ مارے, ہاں, تو وہ بہتر ہے کہ الفاظ نہیں آتے بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم دھو لو. نہیں, 7 مرتبہ کے بارے میں نہیں ہے. 7 مرتبہ کے بارے میں امام مالک کا ہے نا کہ وہ اس لیے کہتے ہیں یہ بہتر ہے دھونے مرنا ویسے. ہاں, وہ امام مالک یہ کہتے ہیں. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ یہ پریفرڈ ہے, دھونا پریفرڈ ہے, مستحب ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے. یعنی وہ بھی منع نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے. امام مالک نے کہا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ دھو لے. حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اپنا شک نکالنے کے لیے دھو لے. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ کیا ہے؟ جلالہ. جلالہ سے مراد وہ اینیملز جو کہ گندگی کھاتے ہوں, یعنی حلال جانور ہے لیکن گندگی کھاتا ہے. جیسے گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں مرغیاں ہیں, مرغیاں باہر گلی میں نکل جاتی ہیں, وہ پھر گلی میں جا کے نا گندی نالیوں میں منہ مارتی رہتی ہیں. ایسے ہی ہے نا, بہت سے آپ جانور لے کے آتے ہیں بقر عید پہ, خاص طور پہ بکروں میں یہ ہوتا ہے, وہ اپنا پیشاب پی جاتے ہیں. ایسے بکرے معروف ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں, وہ بکرے کہتے ہیں. تو اگر کوئی جانور جو ہے نا نجاست کھاتا ہے اس کو جلالہ کہتے ہیں. حلال جانور ہے, اب کیا کریں؟ اس کے بارے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ویسے نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن شرب لبن الجلالہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جلالہ کا جو دودھ ہے اس کا دودھ بھی پینے سے منع کیا, کیونکہ دیکھیں گندگی کھا رہا ہے تو اس گندگی سے اس جانور کی پرورش ہو رہی ہے, اسی سے دودھ بن رہا ہے, اسی سے بن رہا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی سواری کرنے سے بھی منع کیا. تو اب اس میں فقہا کا جو ہے وہ عام طور پہ موقف یہی ہے کہ اگر تو چھوٹا جانور ہے, پرندہ ہے جیسے مرغی وغیرہ, 3 دن تک اس کو قید رکھیں اور اس کو صاف خوراک دیں. صاف خوراک دیں گے تو اس کا پیٹ صاف ہو جائے گا, پھر اس کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. اگر بڑا جانور ہے جیسے بھیڑ بکری ہے, اور اس کو پھر 10 دن تک, اس کو 10 دن تک آپ مطلب تھوڑا باندھ کے رکھیں نا, ٹائٹ کر کے رکھیں نا, کچھ آپ بھی تو کریں, اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ خوراک دیں, پاکیزہ خوراک, پھر اس کا پیٹ وغیرہ صاف ہو, پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. درمیان میں نہ کریں, بہتر یہ ہے اس کو اوائڈ کریں. اگرچہ عام طور پہ رائے یہی ہے کہ یہ جو نہیں ہے نا یہ حرمت کی نہیں ہے, یہ کراہت کی ہے. یعنی یہ جانور مکروہ ہو جائے گا, حرام خیر نہیں کہہ سکتے کیونکہ حلال جانور ہے. وہ اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو کرنا حرام ہے. وہ کہتے ہیں جو منع کرنا نا اس کا ہم جو انٹینسٹی کا لیول ہے وہ ہم دیکھیں گے. بعض اوقات وہ زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کو حرام کہہ دیتے ہیں, بعض اوقات وہ لیول کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مکروہ ہے. ابھی آپ نے یہ مکروہ کا لفظ استعمال کیا ہے. بعض حدیثیں آتی ہیں جس میں وہ گو کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند کرے مگر اسے منع نہیں کیا. اس میں تو صاف الفاظ میں منع کر دیا گیا. اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے, یہ ہماری اصول فقہ کی بات ہے, اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو جلالہ ہو گیا. جلالہ سے مطلب مکروہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس سے رکنا ہے,
یہ نہیں ہے کہ مکروہ کا مطلب کہ اس کی اجازت ہے، نہیں، یہ نہیں. مکروہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس سے آپ رک جائیں، جس سے روکنا شریعت کا مقصود ہے، اور شریعت نے حکم دیا کہ اس سے رک جاؤ. لیکن اگر اس کو کمٹ کر لیا تو گناہ نہیں ہے. رکنا ہے، رکنے کا حکم بھی ہے، اور رکنے پہ ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر مکروہ عمل کر لیا تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا. ہاں، حرام میں کیا ہے، رکنا ہے اور لازماً رکنا ہے. اگر اس کو کمٹ کر لیا تو پھر اس پہ گناہ بھی ہے. تو یہ حرام میں اور مکروہ میں فرق کرتے ہیں، لیکن ہم یہ اصول فقہ میں پڑھیں گے. اس کی بحث جو ہے نا، جو قربانی کا بکرا ہوتا ہے وہ جو پیشاب پیتا ہے اس کا پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں، قربانی کا بکرا اگر آپ لے کے آئے ہیں، جسے بو بکرا کہتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح سے پاک صاف کریں، اس کی صفائی کریں. 2 دن پہلے لے کے اگلے دن قربانی. پھر ظاہری بات ہے، پھر کیا کر سکتے ہیں، تیسرے دن قربانی کر لیں. جتنا دن اس کی صفائی کر سکتے ہیں اتنا دن تو کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے، شراب، الکوہل. حرام ہے، لیکن ہم نجاست کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ہر حرام چیز ضروری نہیں نجس ہو. گدھا حرام ہے، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن گدھا نجس نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہ گدھے کی سواری کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ پہ غسل فرض ہو گیا. حرام چیز جو ہے ضروری نہیں کہ نجس ہو. ہاں، جو چیز نجس ہے وہ حرام ضرور ہوگی. ٹھیک، یہ بات ٹھیک ہے. تو الکوہل کے بارے میں عام طور پہ فقہا کا موقف یہی ہے کہ یہ نجس ہے، لیکن بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ نجس نہیں ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، ہمارے پاس جو اس بارے میں جو استدلال ہے ان کا، وہ استدلال جو ہے قرآن کی آیت سے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا. انصاب کہتے تھے کہ بت کے سامنے پتھر پڑا ہوتا تھا، نصب کر دیتے نا اس کے اوپر وہ حلوے مانڈے یا قربانی جو بھی کرتے تھے، اس کو انصاب کہتے تھے. اور ازلام یعنی 5 سے کے تیر پڑے ہوتے تھے، یس اینڈ نو میں، سفر پہ جانا ہے نہیں، بت کے سامنے، ان تیروں کو ازلام کہتے تھے. تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا، رجسن، یہ گندگی ہے. تو خمر کے بارے میں بھی کہا، جوئے کے بارے میں بھی کہا، انصاب اور ازلام کے بارے میں. تو فقہا نے جو یہ کہتے ہیں کہ شراب نجس ہے، تو وہ یہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ نجس ہے. میجارٹی تو یہی کہتی ہے نجس ہے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نجس نہیں ہے، وہ بھی یہاں سے دلیل لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں جو نجس ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ حسی نجاست کی بات نہیں ہے، یہ مانوی نجاست ہے. کیوں؟ کیونکہ جو تیر پڑا ہوا ہے، اس تیر کو آپ نجس مانتے ہیں. وہ تیر تو تیر ہے، وہ اس نے صرف بت کے سامنے رکھ دیا، تو قرآن نے تو اس کو بھی نجس کہا ہے. تو یہاں صرف یہ کہا کہ اس سے دور رہو، اس کی مانوی نجاست مراد ہے. ایون کہ بت کے سامنے جو پتھر پڑا ہے وہ پتھر نجس نہیں ہوگا، وہ پتھر ہی ہے. ایون کہ وہ جو جوا جس چیز پہ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو تیروں پہ کھیلتے تھے، یا آج کل آپ کہہ لیں جی کارڈ استعمال ہوتے ہیں، یا لوڈو پہ کھیل لیا، اب وہ تو نجس نہیں نہ ہو گئی، وہ جوا حرام ہے. ٹھیک، جوا حرام ہے. لوگوں نے کیرم بورڈ پہ جوا لگا لیا، کسی بھی چیز پہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ خمر جو ہے نا، خمر وہ حرام ہے لیکن نجس نہیں. اصل میں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پرفیومز میں، جیسے میک اپس کی پروڈکٹس میں الکوہل استعمال ہوتی ہے، اس میں اختلاف آ گیا. ایون کہ بہت ساری میڈیسن میں بھی استعمال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں اختلاف اصل میں ہو گیا. لیکن وہ تو میڈیسن کا مسئلہ تو کھانے کا ہے نا، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ سینسٹیو ہے، اس کو ابھی ہم چھوڑ دیں. کھانا تو سب کے نزدیک حرام ہے نا، وہ اور بات ہے. ہم صرف بات کر رہے ہیں اس کے کپڑوں پہ لگانے کی، جیسے ایز اے پرفیوم آپ نے. اور بعض اوقات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ایز انگریڈینٹ نہیں ہے، پریزرویٹو کے طور پہ، یعنی ایویپوریٹ ہو جائے گی الکوہل، جیسے آپ نے اس کو نا دبایا وہ ایویپوریٹ ہو جائے گی اور پرفیوم جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کو لگ جائے گا. بہرحال دونوں قسم کے موقف ہیں، جس طرف آپ کا ذہن مائل ہوتا ہو. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ممکن حد تک انسان کرے، اوائڈ کر لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پروڈکٹس آنا شروع ہو گئی ہیں مارکیٹ میں، الکوہل فری پرفیوم مل جاتے ہیں، اچھے سے اچھا مل جاتا ہے، عطر بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان اس کو استعمال کر لے. الکوہل فری پروڈکٹس مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میک اپ کی جو پروڈکٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو استعمال کر لے، ضرور شبے میں پڑنا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے لگی رہے، دیکھیں نا، شراب تو کوئی بھی نہیں نا لگائے گا. شراب کس نے لگانی ہے اپنے کپڑوں پہ؟ وہ تو ایک فضول سی بات ہے، وہ تو مسئلہ ہی نکل گیا نا. وہ تو لگی ہو تو آپ کہیں کہ بھائی تمہاری نماز نہیں ہوگی. الکوہل اس طرح کی شراب ہے بھی نہیں، فارمولہ وہ ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی اس کو ڈرنک کر سکے، پی سکے، وہ نہیں ہے. تو کیمیکل پروسیس ہوتا ہے پھر اس کے بعد. تو اس لیے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح کی شراب کہہ بھی سکیں جس کو حرام کیا گیا، جس کا پینا.
ہاں اس کا پینا چونکہ حرام ہے تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ اس کو کہا گیا کہ نجس یعنی قریب بھی نہ جائے، ہاتھ بھی نہ لگائے نا. لیکن یہ جو الکوہل ہے اس کو تو پی نہیں سکتا، یہاں تو وہ نجاست والا کانسیپٹ سمجھ میں بھی نہیں آتا. تو اس لیے آن دا سیف سائڈ اگر کوئی اس طرف جاتا ہے اور اس ایسے کپڑوں میں آپ نماز پڑھ لیتے ہیں جن میں پرفیوم وغیرہ ہے، یا آپ نے کوئی ایسی کریم لگا لی ہے جس میں بعد میں پتہ چلا الکوہل تھی، بس ٹھیک ہے، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اوائڈ کر سکتے ہیں تو بھائی پروڈکٹس موجود ہیں، بہتر ہے، شبے سے بھی بچ جائیں. جی کیمسٹری میں یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی جو الکوہل ایز اے شراب یوز ہو سکتا ہے وہ صرف ایک ایتھائل الکوہل، جی باقی سب ہیں وہ اگر آپ پئیں گے تو آپ مر جائیں گے. تو ہم سیف سائڈ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایتھائل الکوہل سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے جسے نشہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمسٹری میں یہ ہے کہ صرف ایتھائل الکوہل سے جو ہے وہ شراب بن سکتی ہے، الکوہل کی دوسری قسموں سے نہیں بن سکتی، تو اس لیے ایتھائل الکوہل سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. لاسٹ ہمارا کیا ہے، بس ہم ذرا وائنڈ اپ بھی کر لیں ہیں. لاسٹ ہمارا کیا ہے، یہ ہمارا نجاست کا ٹاپک اس پہ مکمل ہو جائے گا. مردار، ڈیڈ. ٹھیک ہے، جو مردار ہے وہ بھی کیا ہے، نجس ہے. دیکھیں مردار کھانے سے منع کیا نا، ٹھیک ہے، مردار کے پاس نہ جاؤ. کیوں منع کیا، اس میں بھی بڑی حکمت ہے، آپ غور کریں گے آپ کو معلوم. مردار کھانے سے مردار ہی بنو گے. مردار گدھ کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مردار کھانے سے منع کیا. اب یہ کہا گیا کہ کوئی کھا ہی نہ لے، قریب بھی نہ جاؤ، نجس ہے بھائی، ہاتھ بھی نہیں لگانا. یعنی وہی جانور کو کہہ سکتا ہے نا، جانور پہلے تو ذبح کر کے بھی تو اس کو مارا ہے نا، اور کسائی نے بوٹیاں بنائی ہیں، اس کا گوشت بھی بنایا ہے. آج کل سوشل میڈیا بھی ٹھیک ہے، وائرل ہو رہا ہے، جسے تو آپ حلال کرتے ہیں وہ ہاں حلال ہے، جسے اللہ مار دے وہ حرام ہو گیا. تو وہ یہ اس قسم کے شبہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ اگر مر گیا ہے تو وہ نجس، بھائی نجس اس لیے کہا ہے اس کو کہ تم اس سے دور رہو، ذہنی طور پہ بھی اس سے دور رہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے کہا گیا. تو مردار جو ہے یہ نجس ہے. ہاں اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں. مچھلی اور ٹڈی، مچھلی جب نکالیں گے دریا سے، سمندر سے، تو مر جائے گی. مری ہوئی مچھلی کھائیں گے، ذبح کرنے سے تو رہے، ایسے ہی ہے نا. تو مچھلی جو ہے یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں آ گیا. دوسرا ٹڈی دل جسے کہتے ہیں، وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں اور فصلیں چٹ کر جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. اچھا اب ان کی خوراک کیا ہے؟ ان کی خوراک جو ہے وہ یہ فصلیں ہیں، اناج ہے، غلہ ہے. تو دیکھیں ایسے انسیکٹ جن کی خوراک طیب ہے، تو وہ انسیکٹس بھی طیب ہے. تو ٹڈی دل بھی وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا جی نہ کرتا ہو کھانے کو، وہ علیحدہ بات ہے بھائی. کھانے کو تو سی فوڈ میں بہت کچھ حلال ہے، لیکن دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ مزاج، طبیعت، ذوق کی نفاست. لیکن ایک چیز جائز ہے نہیں ہے، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا. تو ٹڈی عربوں میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے. ٹھیک، دوسرا کیا ہے، کولڈ بلڈڈ انسیکٹس. دوسری ایکسیپشن کیا ہے، کولڈ بلڈڈ انسیکٹس. یہ نجاست سے ان میں سے کیا چیز مستثنا ہے؟ مکھی کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث میں کہ اگر تمہارے کسی پینے کی چیز میں گر جائے، چائے میں، کسی اور چیز میں، تو اس کو ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں نجاست ہے، دوسرے پر میں شفا ہے. یعنی ایک پر نے جو اندر نجاست ڈالی ہے، دوسرا پر اس کو. ہم کس نجاست کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ میڈیکل سائنس کی بات نہیں کر رہے، وہ جو کہتی ہے وہ کہتی رہے. ہم اسلامک پرسپیکٹیو میں نجاست کو پڑھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. اسلام میں جو چیز نجاست ہے وہ اس کا دوسرا پر اس کو اٹھا لیتا ہے، اس نجاست کو اٹھا لیتا ہے. ہاں باقی ٹھیک ہے، اس چائے کو پینے کو آپ کا دل نہیں کرتا، نہ پئیں، وہ آپ کی مرضی. امام شافعی علیہ رحمہ کا کہنا یہ، اب سوال یہ پیدا ہوا، مکھی تو گر گئی، وہ تو حدیث آ گئی، آپ نے اس کو ڈبو کے نکال لیا، ٹھیک ہے، اس چیز کو. مچھر اگر ہو تو پھر باقی فقہا کہتے ہیں کہ مچھر کو بھی قیاس کرو مکھی پہ، کیونکہ کولڈ بلڈڈ ہے. ایک پرنسپل لگاؤ. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں لگانا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات پرنسپل کی نہیں ہے، یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ وحی کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکھی کے دوسرے پر میں شفا ہے، یہ بات مچھر کے بارے میں نہیں کہی. تو اس لیے مچھر پہ ہم یہ اپلائی نہیں کر سکتے، اور یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایکسیپشن صرف مکھی کے بارے میں ہے. دوسرے انسیکٹس کے بارے میں تبوڑی ہے اور ایسی چیزیں ہیں، تو کوئی بھی چیز گر سکتی ہے نا، ٹھیک ہے.
اب اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو زہریلے میں ہیں، پتہ نہیں یہ چھپکلی وغیرہ میں زہر ہوتا ہے کہ نہیں، کولڈ بلڈڈ تو وہ بھی ہے، چوہا بھی ہے. اب چوہا وغیرہ تو خیر ویسی نجاست میں پلتے ہیں، کاکروچ ہو گیا، یہ تو ویسی نجاست میں غلاظت ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز تو غلاظت میں پلتی ہے نا وہ تو ہے نجاست ہی ہے، تو نجاست ہی ہے. لاسٹ چیز کیا ہے؟ مردار کی ہڈی، کھال اور سینگ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی مردار کی جو ہے آپ کہہ لیں کھال، اس بارے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت میمونہ جو ہے ان کی ایک بکری تھی، وہ فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بکری ایسے مری پڑی ہے جیسے کہیں. تو اللہ کے وسلم نے کہا کچھ لوگوں سے کہ اس کی کھال اتار لو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما حرم اکلها، اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے، چمڑا اتار لو اپنے استعمال میں لے آؤ. مطلب وہی دباغت کے بعد جو بھی اس کا کیمیکل پروسیس ہے اس کے بعد. تو اب اس سے یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی حلال جانور مر جاتا ہے، کھانا تو نہیں ہے اس کا گوشت نجس بھی ہے، لیکن اس کا چمڑا، اس کا سینگ، اس کا کھر وغیرہ کیا استعمال میں لا سکتے ہیں؟ تو اس میں عام طور پہ فقہا کی رائے ہے کہ لا سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ تو کہتے ہیں کہ سب کچھ استعمال میں لا سکتے ہیں، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کی نجاست کی دلیل نہیں ہے. گوشت کو ضرور نجس کہا گیا کیونکہ گوشت کا کھانا حرام ہے، باقی چیز تو کھا ہی نہیں نہ سکتا، چمڑا تو ویسے استعمال میں آنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو استعمال میں لا سکتا ہے. ایون کہ یہ بھی ہمیں ملتا ہے سلف میں، امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے سلف میں سے، یعنی زہری تابعی ہے نا، تو سلف ان کے کون تھے؟ صحابہ، کہ میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے ہاتھی دانت کی جو ہے نا وہ کنگیاں بنائی ہوئی تھیں، اور ہاتھی دانت کے جو ہے وہ برتن ہوتے تھے جس میں وہ تیل رکھا کرتے تھے، جس تیل کو وہ استعمال کرتے تھے. تو ہاتھی کا دانت استعمال ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تو میرے خیال میں بہت مہنگا ہوگا اس کے. وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہاتھی نہیں مارنا چاہیے یہ بات نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے، اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں نادن ایریا میں چلے جائیں، وہ مار خور کا سینگ ہوتا ہے، لوگ اس کو استعمال میں لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو اس کی جو دوسری چیزیں ہیں ان سے استفادہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کچھ تفصیل ہے. امام شافعی نے یہ بات کہی کہ دیکھو ہڈی میں جان ہے اور بال میں بھی، دیکھیں ان کا اپنا جان کا کانسیپٹ تھا، یہ میڈیکل سائنس انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی، سیدھی سی بات ہے. امام شافعی نے کہا کہ ہڈی میں جان ہے، چونکہ گوشت میں بھی جان ہے، تو گوشت ہڈی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، تو ہڈی بھی گوشت کے حکم میں ہے. ہڈی کو آپ استعمال میں نہیں لا سکتے جانور کی، بال بھی نہیں لا سکتے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو نہیں، بال میں جان نہیں ہے، جان ہڈی میں ہے. یہ ایک اختلاف ہو گیا. اصل میں کچھ نے کہا کہ جان کیا، انہوں نے کہا جی جو چیز گرو کر رہی ہے نا اس میں جان ہے، بال بھی گرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہڈی بھی گرو، تو اس میں جان. کچھ لوگوں نے اور طرح سے ڈیفائن کیا، انہوں نے کہا جی جان اصل میں یہ ہے کہ روح، تو انہوں نے کہا روح تو بال میں نہیں ہے، وہ تو جسم کے اندر ہی ہوگی، تو ہڈی میں ہو سکتی ہے. تو وہ اس طرح، تو اس طرح سے کچھ اختلافات پیدا ہوئی ہیں جن کی بیس یہ تھی بیسیکلی کہ گوشت کے حکم میں ہڈی بھی اور وہ بال بھی شامل ہے کہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کو شامل کر لیا، کچھ نے نہیں کیا، کچھ نے صرف گوشت ہی مراد لیا. تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو چیز حرام ہے اور نجس ہے وہ صرف گوشت ہے مردار کا، باقی اس کی چیزوں سے اگر کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. جی جی ضرور. تو وہ جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا کہ لڑکے کا اگر ہوگا جرم اس پہ چھینٹے ماریں گے اور لڑکی کا جو ہے وہ اس کو دھویا جائے گا. جی جی سر اس کے اندر آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ ایکسیسو لڑکوں کو اٹھانے کی وجہ سے تاکہ وہ نہ آئے، جی جی مشقت نہ ہو. مشقت. اس کا ایک یہ بھی ہے کہ لڑکا جو ہے اس کا یورٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ رہتا ہے اور لڑکی کا پھیل جاتا ہے. جی جی یہ بھی توجیہ بیان کی گئی. جی جی یہ بھی توجیہ بیان کی گئی ہے. کچھ اور بھی توجیہات کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی توجیہات کی گئی ہیں. بہرحال وہ شاید ہو سکتا ہے آپ کی کتاب میں ہو، تو اور بھی کافی ساری توجیہات ہیں، جسٹیفیکیشن. اور سر ایک کوسچن یہ ہے کہ جیسے سر آپ نے بتایا کہ جن کو بیماری ہے، جی جن کا نکل جاتا ہے ذرا سی بھی اٹھنے سے بھی اور جی جی کھانسنے سے، تو وہ باہر نماز میں وضو کر لیں اور اگر اس جگہ پہ تو وہاں چھینٹے مار دیں یا پانی بہا دیں. جی جی تو سر جیسے پیشنٹ آتے ہیں کہ
وہ پیمپر ان کو لگانا پڑتا ہے, اتنا ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو سر کیا وہ ہر پھر نماز پڑھنے سے پہلے اپنا پیمپر چینج کریں گے بڑی عمر کے لوگ؟ نہیں پھر نہیں اتنی مشقت میں نہیں. ہاں وہ جو ہے نا اگر وضو کر لینا ہر نماز کے لیے تو اتنا کافی ہے, بس وضو کر لیں. حدیث کون سی ہے جی وومٹنگ کے لیے کون سی حدیث ہے کہ وہ نجاست میں حدیث اس کے لیے کیا کے لیے؟ ہاں نہیں اس کو وہ اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں, ہاں پخانے کے اوپر قیاس کرتے ہیں. سر یہ جو بچے بار بار دودھ پھینکتے ہیں, یہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا پھر وہ ہر وقت ہی اس کو دھوتا رہے اور پھر کرے تو اس کو کیا کہیں؟ دیکھیں دھونا تو بہتر ہے, یا زیادہ اگر ہو جیسے کہتے ہیں کہ جی وومٹ سب کے نزدیک ہے, سب کے نزدیک نجاست ہاں سب کے نزدیک نجاست. چاہے رضاعت میں ہو بچہ, جی رضاعت میں ہو زیادہ سے زیادہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کو ہلکا سا دھو لے, یا اگر بہت زیادہ ہے کسی بچے کو مسئلہ ہے بیمار ہے وائٹس ہوتے ہیں نا ان سے بھی کافی صفائی ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے اس سے بھی کر لیں. لیکن یہ بھی ہے کہ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ایک بچہ ہے کہ جو بیمار ہے اور ایک ہے کہ وہ مطلب بیمار نہیں ہے, تو اس نے کبھی کبھار کرنی ہے نا وومٹ, تو جس نے کبھی کبھار کرنی ہے تو اتنا تو تردد انسان کر لے. نفاست کا بھی مسئلہ آ جائے. نفاست کا بھی مسئلہ ہے, نفاست کا بھی. اچھا سر, مردار کی ہڈی کھال سے مرا نجس ہے, نجس نہیں ہے, تو اس میں حلال اور حرام جانور دونوں ہیں؟ نہیں ابھی ہم نے حلال جانور کی بات کی ہے. جیسے ہاتھی کا سینگ استعمال کرتے ہیں, ہاتھی کے بارے میں خود اختلاف ہے نا, حلال ہے یا حرام ہے. اچھا سر یہ بہت اس کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ بہت ساری چیزوں پہ وے پاؤڈر وے لکھا ہوتا ہے. سر اس کا کیا ہے کہ یہ اگر اسی طرح جیسے مردار جانور کے اسے کریں تو کیا وہ پھر حلال ہوگا؟ نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. سر یہ جو وے نہیں بنتا کہ ان کے فلوئڈ سے بنتا ہے, یہ چیز کی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو مختلف چیزوں میں ڈالتے ہیں, وے پاؤڈر اس کو کہتے ہیں. اچھا نہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے. تو اگر وہ مردار کا ہو جیسے اس کے اگر سینگ بال یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں تو پھر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں کھانے میں تو نہیں نا استعمال کر سکتے, ہاں لگانے میں استعمال کر سکتے ہیں, کھانے میں نہیں. سر یہ جو مرغی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ مرغی اگر گندگی کھاتی ہے تو اس کا گوشت جو ہے اگر اس کو ذبح کرنا ہے تو 3 دن اس کو رکھیں گے باندھ کر. ہاں جو انڈے ہیں اس کی کیا ہوگی؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں, اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, سیدھی سی بات ہے. اب تو ہم نے تو دکان سے لے کے آنا ہے, پیچھے مرغی نے کیا کیا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے, تو ورنہ تو صحیح بات یہی ہے کہ بہت ہاں جس کا پتہ ہے اس میں پھر احتیاط کرے, ہاں اس میں پھر احتیاط کرے, ان انڈوں کے چوزے نکلوا لے, پھر یہی ہے. اگر تو توجیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا وحی کے ذریعے سے اور طریقے سے ثابت ہو تو ویلڈ علت پتہ چل جاتی ہے. لیکن اگر نہ بیان کی گئی ہو اور پھر ہم توجیحات بیان کریں تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ اس طرح توجیحات تو کوئی, یہ اصول فقہ کا موضوع ہے, یہ ہمارے سبجیکٹ کے ہے نہیں, یہ اصول فقہ میں دیکھیں گے نا. ہاں اس کے لیے ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے نا, وہ وہاں آپ کو سارے جواب دیں گے. وہ آپ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ کہیں گے 70 اور لے کے آ جاؤ, آؤ باس کرو. ہاں وہ گھبراتے نہیں ہیں, کویشچن سے نہیں گھبراتے, کھول کے بات. اس کے لیے انہوں نے پورا سبجیکٹ ڈیزائن کر دیا. انہوں نے کہا نہیں یہاں نہیں جواب دیں گے, علیحدہ کلاس لگائیں گے. آپ نے وہ جو جیسے اسپرم کی بات کی تھی تو وہ موضوع اتنا obvious نہیں ہو سکا. کس کا؟ اسپرم کی اپنی بات جی نیٹ ورک جیسے ایگزامپل ہے. سر مطلب اب کیا اگر ایسا معاملہ ہو چکا ہے, نیٹ ورک ہو چکا ہے, تو غسل تو فرض ہے, لیکن اس حالت میں اگر نماز پڑھ لی ہے نہیں, نماز بھی نہیں ہوتی نا. اس میں تو غسل کر کے نماز پڑھے گا نا, غسل تو اس کے اوپر فرض ہے. اصل بات یہ ہے کہ کپڑوں پہ اگر کوئی قطرہ لگ گیا ہے تو وہ کپڑے نجس ہیں کہ نہیں, یہ اختلافی ہے. وہی کپڑے اگر دوبارہ پہن لی جائے تو اس میں اب رائے کو کھل کے سامنے آئی نہیں ہے, تو اس میں کیا ہے؟ ہم نے یہی بات کی ہے نا کہ اختلافی مسئلہ ہے, زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو دھوئے. نجاست والی بات زیادہ محتاط معلوم ہوتی ہے اور زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں شبہ نہیں, تو شبے سے بچنا چاہیے, شبے سے بچنا. ہاں اتنا حصہ دھو لے تو کافی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.